اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایپیسوڈ نمبر 2، وی لاگ نمبر 536، پیج ہے 575۔ ناظرین، فتح مکہ کے بعد کے سرایہ اور اموال کی روانگی، تحصیلداران زکوٰۃ، یہ ہم آپ کے سامنے شروع کر چکے ہیں۔ ایک حصہ بیان کیا جا چکا ہے، یہ دوسرا حصہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج کا ہیڈنگ ہے سرایہ اور سریہ اوئینیہ بن حسن فزاری، یعنی جتنے پہلے 15 سرایہ کا یعنی امال کے نام بیان کیے جائے ہیں، ایک ایک کے اوپر روشنی ڈالی جائے گی۔ ہم ایک ایک سریہ کا اوئینہ بن حسن فزاری، یہ آج کا ہے۔ ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، شیطان تو ہے زندہ، ہاں انسان مر گیا۔ سجدوں میں سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا۔ مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہیں رب سے چاہتیں اور ایمان مر گیا۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ۔ قال اللہ تعالی یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 2 اور وی لاگ نمبر 536، ایپیسوڈ نمبر 2 اور پیج ہے 575۔ سرایہ یہ ہیڈنگ ہے، اور سریہ اوئینہ بن حسن فزاری، محرم سن 9 ہجری، یہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے، تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر 4 یار آئے۔ ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو پھر کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین۔ سرایہ، جس طرح قبائل کی طرف زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عمال بھیجے گئے، اسی طرح جزیرۃ العرب کے عام علاقوں میں امن و امان قائم ہو چکنے کے باوجود بعض مقامات پر متعدد فوجی مہمات بھی بھیجنی پڑیں۔ فہرست یہ ہے، تفصیل ڈیٹیل یوں ہے۔ نمبر 1، سریہ اوئینہ بن حسن فزاری، محرم سن 9 ہجری۔ اوئینہ کے 50 سواروں کی کمان دے کر بنو تمیم کے پاس بھیجا گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ بنو تمیم نے قبائل کو
بھڑکا کر جزیرہ کی ادائیگی سے روک دیا تھا۔ اس مہم میں کوئی مہاجر یا انصاری نہ تھا۔ اوئینہ بن حسن رات کو چلتے اور دن کو چھپتے ہوئے آگے بڑھے، یہاں تک کہ صحرا میں بنو تمیم پر حلہ بول دیا۔ وہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگے اور ان کے 11 آدمی، 21 عورتیں اور 30 بچے گرفتار ہوئے، جنہیں مدینہ لا کر رملہ بنت حارث کے مکان میں ٹھہرایا گیا۔ پھر ان کے سلسلے میں بنو تمیم کے 10 سردار آئے اور بنو تمیم کے 10,000 سردار آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جا کر یوں آواز لگائی: اے محمد، ہمارے پاس آؤ۔ آپ باہر تشریف لائے تو یہ لوگ آپ سے چمٹ کر باتیں کرنے لگے۔ پھر آپ ان کے ساتھ ٹھہرے رہے یہاں تک کہ ظہر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کے انہوں نے فخر و مباحات میں مقابلہ کی خواہش ظاہر کی اور اپنے خطیب عطارد بن حاجب کو پیش کیا۔ اس نے تقریر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطیب اسلام حضرت ثابت بن قیس بن شواس کو حکم دیا اور انہوں نے جوابی تقریر کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے شاعر زبرقان بن بدر کو آگے بڑھایا اور اس نے کچھ فخر و اشعار کہے۔ اس کا جواب شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ نے دیا۔ جب دونوں خطیب اور دونوں شاعر فارغ ہو چکے تو اقرا بن حابس نے کہا: ان کا خطیب ہمارے خطیب سے زیادہ پرزور اور ان کا شاعر ہمارے شاعر سے زیادہ پرگو ہے۔ ان کی آوازیں ہماری آوازوں سے زیادہ اونچی ہیں اور ان کی باتیں ہماری باتوں سے زیادہ بلند پایا ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہترین تحائف یعنی تحفوں سے نوازا اور ان کی عورتیں اور بچے انہیں واپس کر دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھا ویلاگ ہمارا نمبر 2، یہ کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ ابھی اس کے بقیہ 15 سریے ہم نے پیش کرنے ہیں۔ یہ تھے 2 جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ بیوی کی محبت میں تم ماں کو ستاتے ہو، بیوی کی محبت میں تم ماں کو ستاتے ہو، بیوی سے بہت الفت دل ماں کا جلاتے ہو، بیوی کی محبت میں تم ماں کو ستاتے ہو، بیوی سے بہت الفت دل ماں کا جلاتے ہو۔